اور اب بات کرتے ہیں ایک اور انٹرنیشنل میگا ایونٹ کے بارے میں جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی یا بحری سلامتی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ریجنل ہارمنی، ریجنل کنیکٹیوٹی، ڈپلومیسی، یہ سب اس کے پلرز ہیں۔ ایسی ہی ایک ایکسرسائز امن مشق 2025 کے نام سے پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے جیسے میں نے پہلے کہا، کیونکہ اس میں تقریباً 60 کنٹریز کی بحری افواج شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستان نیوی کی قیادت میں 2007 سے یہ مشقیں ہر 2 سال کے بعد ہو رہی ہیں اور اب تک اس کے 8 ایڈیشنز ہو چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان ڈرلز کی کتنی اہمیت ہے۔ مشق کے دوران ٹیررزم کو، دہشت گردی کو کس طرح فائٹ کرنا ہے، ابھرتے ہوئے نئے چیلنجز جو ہیں میری ٹائم سیکیورٹی کے، ان کو کیسے دیکھنا ہے، اس پہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پر ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلو اکانومی اس جیسے اہم موضوع بھی اس کا حصہ ہیں۔ یہ سارے وہ ایسپیکٹس ہیں جو تقریباً ہر ریجن کے لیے، ہر ملک کے لیے وین اٹ کمز ٹو دیئر نیشنل سیکیورٹی، تو یہ بہت اہم پلرز ہیں۔ اس سال پہلی بار امن ڈائیلاگ بھی اس ایکسرسائز کا حصہ ہے، جس میں بحری سلامتی کے مسائل پر ایک سیریس ڈائیلاگ کا آغاز ہوگا اور ساری دنیا سے تقریباً 120 ڈیلیگیشنز اس میں شرکت کریں گے۔ ڈسکس کرتے ہیں امن مشق 2025 پاکستان کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے وین اٹ کمز ٹو میری ٹائم ایشوز اینڈ بلیو اکانومی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر ریٹائرڈ فیصل شبیر۔ بہت شکریہ کمانڈر صاحب فار جوائننگ اس۔ ویسے تو آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، لیکن ہمارے آڈینس کے لیے بتائیں کہ یہ جو کنسسٹنسی کے ساتھ 2007 آنورڈز مستقل یہ ڈرل ہو رہی ہے، یہ مشق ہو رہی ہے، یہ پاکستان کو کیسے بینیفٹ کرتی ہے؟ ایکسرسائز تھی امن سیریز کی 2007 میں سب سے پہلے ایکسرسائز ہوئی تھی، جس میں تقریباً 28 ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ بائی اینول ایونٹ، یعنی ہر 2 سال بعد یہ ایونٹ ہوتا ہے پرائمریلی کراچی میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی گلوبل نیویز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، ایک جگہ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے ساتھ ہاربر میں، سی میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنا، ایک دوسرے سے سیکھنا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرائمریلی اس میں کی جاتی ہیں۔ اور اس میں اس کا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس اس میں کریٹ ہوئی ہے اور اس میں گریجولی پارٹیسپیشن بڑھتی گئی ہے۔ ہمارا ٹرسٹ پاکستان نیوی پہ دوسری نیویز کا بہت زیادہ ہے۔ سیم گوز ٹو پاکستان کی بھی ایز اے پیسفل کنٹری پروجیکشن اس سے ہوتی ہے۔ ابھی جیسے پچھلی ہماری 2023 میں جو امن ایکسرسائز ہوئی تھی، اس میں 50 ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ان 50 ممالک میں اگر دیکھیں تو اس میں فار ایسٹ، جاپان سے لے کے تو یو ایس تک، یورپ، ایشیا، مڈل ایسٹ، ان سارے ممالک سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں ان کے شپس بھی آئے، ایئر کرافٹ آئے، اسپیشل آپریٹنگ فورسز بھی اس میں آئیں۔ اور اس سے نیچرلی جب سارے ممالک اتنے سارے ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور اس سے ایک امن کا پیغام جاتا ہے۔ رائٹ، امن ڈائیلاگ اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اور تقریباً 120 ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، کچھ اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے۔ پرائمریلی جتنے بھی نیول چیفز ہیں یا کوسٹ گارڈ کے چیفز ہیں، ان کی آپس میں ایک سمٹ میٹنگ ہے، پھر اس کے بعد اس میں سیمینارز ہیں، اس میں ڈفرینٹ پیپرز پڑھے جائیں گے، اور اس میں انوویٹیو سلوشنز دیکھیں گے کہ ہمارے جو ایسیمیٹرک تھریٹس ہیں، جسے آپ نان ٹریڈیشنل کہہ لیں یا جیسا کہ ایمرجنگ تھریٹس آپ کہہ لیں، ان پہ بات ہوگی، اور اس سے ایک دوسرے سے لرننگ میں مدد ملے گی، ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے مدد ملے گی، کافی کچھ اس سے۔ اوکے، اس کا جو اسکوپ ہے وہ آئی کین ٹیل کہ بہت وائڈ ہے۔ دہشت گردی سے لے کے ریجنل کنیکٹیوٹی کی آپ نے بات کی، اس کے بعد یہ کہ اتنے سارے نیول چیفز اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ مل کے جو ریسرچ پیپرز وغیرہ پڑھیں گے، وہ بھی ایک الگ ایک ڈبیٹ اس پہ ہونی چاہیے۔ بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ بلو اکانومی۔ بلو اکانومی بہت بڑا سبجیکٹ ہے، عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتا ہمارے میڈیا پہ، اور نہ ہی لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ اگر آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بلو اکانومی میں سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ فیکٹر ہے دیٹ از ٹورزم، وہ بھی زیادہ آتا ہے اس میں۔ کوسٹ لائن ہے ہماری مور دین 100 کلومیٹرز، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ جہاں پر ہم along دا کوسٹ ٹورزم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔
پھر ہماری شپنگ انڈسٹری ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی ایکسپینڈیڈ. جتنا ہم اتنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل ساری چیزیں, وہ ساری ہم کافی زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں فورن شپنگ کمپنیز پہ. ہمیں اپنی شپنگ کمپنیز کو اس میں انٹرپرونرز کو لے کے آنے کی ضرورت ہے, اس میں لوکل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم شپس کو آپریٹ کر سکیں. سیم گوز اس میں. اور اگر آپ بات کریں بلو اکانومی کی تو اس میں ہماری بوٹس کی کنسٹرکشن آتی ہے, شپ بریکنگ انڈسٹری ہماری. جو ہمارے ٹریڈیشنل رائیولز ہیں لیٹس سے ان دا ریجن, جب آپ انڈین اوشن میں اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں تو آف کورس ان کو بھی ایک آبویس میسج ملتا ہے. اینڈ ایز یو سیڈ کہ 2008 آن ورڈز یہ مستقل ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی نیویز ہیں, جتنے ممالک جو اب یہاں ریسرچ پیپرز بھی پڑھیں گے, وہ پاکستان میں ایک بہت ٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں, اسی لیے دے کیپ آن کمنگ بیک. تو جو انڈین اوشن کی گرینڈ اسٹریٹجی ہے یہ اس کو کیسے انفلوئنس کرے گا؟ اس پہ بڑے مثبت اثرات آتے ہیں ان اے سینس کہ جب ورلڈ اوور سے نیویز اکٹھی ہو رہی ہیں اور آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں, تو اس میں بیسیکلی ہم امن کا پیغام دیتے ہیں, اس میں ریجنل کوآپریشن کی بات کرتے ہیں. اس میں ساروں کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ جو انڈین اوشن ریجن ہے جس میں تقریباً 38 لٹورل اسٹیٹس آتی ہیں, کہ ان ساروں کا یہ انڈین اوشن ریجن کور کرتا ہے ان سارے ایریاز کو. اور اس میں یہ ہے کہ سب کو جیسے کہتے ہیں نا ایک گلوبل کامن, یعنی ایک انٹرنیشنل سیز میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ سب کے لیے ایک برابر کی چیز ہے کہ جس میں سارے آپریٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف جانے کی ضرورت ہے, جس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے ہیجمونک ڈیزائنز ہوں اور وہ صرف انڈین اوشن پہ کنٹرول سنبھالے. Shared coexistence, that is the message, peace is the message, and of course a very good event for Pakistan. جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ورلڈ کین سی کہ کنیکٹیوٹی بھی کام کر رہی ہے, ڈائلاگ بھی کام کر رہا ہے, ہماری ڈپلومیسی بھی کام کر رہی ہے. سو آئی تھنک اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ہمیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اینڈ وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. ہو سکتا ہے تب تک کوئی خبریں ایسی ہوں جو ہمیں حیران کر دیں, اینڈ لیٹس ہوپ کہ وہ اچھی خبریں ہوں. So I'll see you next week. Till then, goodbye.